السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کمل کیسر، اور ہم اس وقت بات کرتے ہیں کہ پیرنٹنگ پرابلمز اور اس کے سلوشنز کیا ہوں گے۔ تو آج کا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک خاتون لکھتی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بیٹی 2 سال کی ہے۔ پرابلم یہ ہے میری شادی آؤٹ آف فیملی ہوئی ہے، اور یہاں ماحول بھی مختلف ہے اور لینگویج بھی۔ یہاں گالیاں دینا ایک عام سی بات ہے۔ میں کس طرح اپنی بیٹی کو اس سے بچا سکتی ہوں؟ اب یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس میں بہت سے والدین الجھے رہتے ہیں، اور واقعی یہ بہت فرسٹریٹ کرتا ہے جب آپ اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے گالیاں سیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ ماحول ہمارے لیے اور بھی مشکل بن جاتا ہے جبکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اور پھر رشتہ دار بھی اگر ہمارے وہ ان لاز ہیں تو ان کو کچھ کہنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی الفاظ کا چناؤ اور جو بولا جائے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو سکھانا بچوں کو وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو بہن ہے جنہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، تو ایک بات جو انہوں نے کی ہے میں اس پہ پہلے بات کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں آؤٹ آف فیملی گئی ہوں جہاں پہ ماحول بہت فرق ہے۔ دیکھیں، آپ سب کو یاد رکھنا ہے کہ شادی کے بعد چاہے آپ آؤٹ آف فیملی ہیں یا ان فیملی ہیں، آپ کا ماحول ہمیشہ فرق ہوگا۔ ایون ہم دیکھتے ہیں کہ سگی بہنیں یا بھائی ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ماحول فرق ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو کیری نہ کریں اپنے ساتھ، یعنی جو مسئلہ ہو یہ آپ کی ہیڈ لائن ہو، کیونکہ میں آؤٹ آف فیملی ہوں تو میرا ماحول بہت فرق ہے۔ اس سے صرف آپ فرسٹریٹ ہوں گی اور آپ مسئلوں کو حل نہیں کر سکیں گی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہمارے دین کا ایک مزاج بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک بہت بڑا پرنسپل قرآن میں دیا ہے کہ جو حق ہے نا وہ ہمیشہ باطل پر غالب آنے والی چیز ہے۔ یعنی کچھ عرصے کے لیے ہمیں لگے گا کہ باطل قوتیں اور باطل چیزیں جو ہیں وہ ارد گرد بہت پھیل رہی ہیں، لیکن حق ہمیشہ ان میں سے شائن ہی کرتا ہے۔ لیکن وہ حق ہمارے بچے کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اگر سچ بولنا، اچھی زبان سے بولنا، گالی نہ دینا حق ہے، تو پھر ہمارے بچے کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا طریقہ ایک ریئیکٹیو ہوتا ہے۔ ہم ہر بات پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ہم جب منہ بنا لیتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے نے کوئی ایسی چیز سیکھی ہے، ہم اپنی باڈی لینگویج سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ کئی خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جیسے ہی ہسبینڈ گھر آتا ہے ان کو ایک لمبی لسٹ دے دیتی ہیں، آپ کی امی نے یہ سکھایا، آپ کی بہن نے یہ سکھایا، آپ کے بھائی ایسے بات کرتے ہیں، میرے خاندان میں تو ایسے ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریئیکشنز ہمارے آتے ہیں ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو جہاں سے بچے ایسی لینگویج سیکھ رہے ہیں بہت ایٹیچیوڈ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ میکے میں جو ہے ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہاں آپ نے میری شادی کر دی، عجیب و غریب لوگ ہیں، ہم ان کو لک ڈاؤن کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں تو بہت اچھی ہوں، میرا تو خاندان بہت اچھا ہے، ہم تو بہت اچھی لینگویج استعمال کرتے ہیں، توبہ توبہ استغفار، کیسے لوگ ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں فائدہ نہیں دیں گی۔ اس کی وجہ سے ہم اپنا اور اپنے بچے کا نقصان کریں گے۔ میں آپ کو یہ ساری باتیں کہنے کے ساتھ یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی گالی سکھا رہا ہے تو آپ سکھانے دیں، لیکن آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں ریئیکشنز ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے رسپونڈ کرنا سیکھنا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہوگا اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر بات کو ایسے اچھے انداز میں آپ نے کرنا ہے کہ کوئی اثر لیے بغیر نہ رہ سکے۔ یعنی آپ نے جو بھی بات کرنی ہے لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ کتنی اچھی زبان میں بات کرتی ہے۔ چاہے آپ کے ارد گرد لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں، بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ان کو جب بات کرنی ہوتی ہے تو تڑا اور بہت بری لینگویج ہوتی ہے، لیکن نہیں، آپ کی لینگویج ان میں رہتے ہوئے بھی اچھی ہے۔ جیسے کہ ہمیں اگر ہم سیرت پڑھیں تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے پتہ چلتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اچھی باتوں کو ہمیشہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ان کی تعریف وہاں پہ کرنی چاہیے۔ اب آپ کا بچہ 2 سال کا ہے، 2 سال کے بچے کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس کی لینگویج ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ بھی بولنا شروع کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ماحول سے بہت جلدی انفلوئنس ہوتا ہے اور وہ سیکھتا ہے، تو اس کو کسی کے خلاف نہیں کرنا۔ یعنی کہ جب بچہ اپنی لینگویج ڈیولپ کر رہا ہے اور آپ اس وقت اس کو وہی جو رشتہ دار ہیں، وہ جو پیارے لوگ ہیں، ان کے خلاف بات کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ آپ نے جو ایک اور چیز کرنی ہے کہ بچوں کو
جنرلی باڈی پارٹس کا صحیح استعمال سکھانا شروع کر دینا ہے. مثلا ہم اپنے ہینڈ سے، ہاتھوں سے کیا کام کرتے ہیں، اپنے کانوں سے کیا کام کرتے ہیں، اپنی آئیز سے کیا کام کرتے ہیں، اچھا اپنی زبان سے کیا کام کرتے ہیں. تو بچے کو آپ نے اس طرح بتانا ہے. اور جب آپ نے بتایا کہ بیٹا ہم اپنی زبان سے بیڈ ورڈز نہیں بولتے، آپ کا بچہ معصوم آپ کو کہہ سکتا ہے کہ وہ بابا بول رہے تھے، وہ چاچا بول رہے تھے، وہ ماموں بول رہے تھے، وہ خالہ بول رہی تھیں، وہ لوگ بھی تو بولتے ہیں. تو آپ ان کو کہیں کوئی بات نہیں. آپ نے ان کو ایک جنرل پرنسپل دینا ہے کہ کوئی بھی بولے ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بتائے، اور ہم کبھی بھی بیڈ ورڈز نہیں بولیں گے اگر ہمارے ارد گرد بھی لوگ بول رہے ہوں. کیونکہ کئی دفعہ مائیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ ان کو انہی کے خلاف کر دیتی ہیں کہ ہاں دیکھو تو تمہارے فلاں رشتہ دار ہیں ہی ایسی، وہ تو جہنم میں جائیں گی، ان کی تو زبان کالی ہو جائے گی. تو ایسے جملے جو صحیح نہیں ہیں وہ ہم نے نہیں بولنے. بچوں کو ایک بڑی بیس بنانی ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ابھی آپ گھر میں کہیں گی کہ ماحول ایسا ہے، سوسائٹی کا بھی ماحول ایسا ہے، تو وہاں تو بچے نے اسکول بھی جانا ہے، تو وہاں پر تو اس نے اور بڑی بڑی باتیں سیکھنی ہیں. تو آپ نے جو ہے بچوں کو یہی اپرچونٹی جو ہے، جب بچہ 2 سال کا ہے آپ کے پاس ہے، سیکھ رہا ہے، وہیں سے یہ ساری چیزیں سکھانی شروع کر دینی ہے. بچے کے لیے ہر چیز کو لرننگ ایکسپیرینس آپ نے بنانا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت دعا کرنی ہے، اور بچوں کو وہ دعا بھی سکھانی ہے جو کہ قرآن پاک میں آتی ہے، رب اشرح لی صدری، تاکہ بچے کو پتا چلے کہ میں نے اپنی زبان کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے. اس پوری دعا کی ٹرانسلیشن بتائیں، میننگ بتائیں موسیٰ علیہ السلام نے کب پڑھی تھی، بتائیں علماء اس کو کیسے پڑھتے ہیں، بتائیں جب بھی ہم دن کا آغاز کریں ہم یہ دعا پڑھ لیا کریں تاکہ ہمارے منہ سے بات ہی اچھی نکلے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بچہ گالی کب دیتا ہے. اکثر گالیاں تب نکلتی ہیں جب ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے. ڈیفیکلٹ سچویشن کیسی ہوتی ہے کہ کسی سے لڑائی ہوئی، غصہ آیا، اپنی مرضی کا کام نہ ہوا، اس وقت بچہ غصے میں آ کے کوئی نہ کوئی بات کہتا ہے. تو آپ ان سب سچویشنز میں بچے کو سکھائیں کہ آئی ایم شیور آپ کو غصہ آیا ہوگا، آپ کو برا لگا ہوگا، آپ کا دل چاہ رہا ہوگا کوئی بیڈ ورڈ بولیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ہم نے اگر بتانا بھی ہے تو کتنے اچھے طریقے سے وہ بات بتانی ہے، لیکن ہم نے اپنی زبان سے غلط لفظ نہیں نکالنا. اور یاد رکھیں کہ بچے کے لیے آگے جا کے بھی ماحول میں اسی قسم کے چیلنجز ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اب 2 سال کا بچہ ہے، اس کو گھر میں جو چیزیں مل رہی ہیں وہیں سے آپ اس کی تربیت شروع کر دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جب وہ لارجر سوسائٹی کا حصہ بنے گا تو انشاءاللہ وہ بہت سے مسائل کو خود ہی ہینڈل کر سکے گا. اور ایک چیز بالکل نہ بھولیے گا، وہ ہے حفاظت کی دعائیں. آپ بچے کے لیے صبح شام کی دعائیں پڑھیں، حفاظت کی دعائیں پڑھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے. اور آپ کا کوئی اور بھی مسئلہ ہو تو پیغام ٹی وی کو ضرور بھیجیے گا تاکہ ہم آپ کے اس قسم کے مسائل کے جو بھی بہترین طور پہ حل ہوں آپ کو بھیج سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.